دہشت گرد ہم ہو نہیں جائیں گے، تمہارے کہنے سے آتنکوادی ہو نہیں جائیں گے. یہ تمہارے اس ہندوستان میں داعش کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ اہل حدیث جماعت نے نافذ. ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں. بتائیے، انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ہماری جو قربانیاں ہیں وہ ڈاکٹر تارا چند سے پوچھ لیجیے. آپ سے شروع ہوئی اس نظریے کے سب سے بڑے فائننسر جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں، اسی کے اثر سے کویت ہے، دبئی ہے، ابو دھابی ہیں. یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہے، اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 لگا تو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہے، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بچار دھارا کے ہیں. ان سب کا فائننسر سعودی عرب ہے. تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں، ندوۃ العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو جو شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر، ان کو دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا الکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جڑ کاٹنے سے فتنہ ختم ہوگا، پتیاں کاٹنے سے نہیں. تبلیغیوں کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے اس تبلیغی جماعت کی جڑ تک پہنچیے اور وہاں جا کر کے اس جڑ کا خاتمہ کریں. دہشت گرد ہم ہو نہیں جائیں گے، تمہارے کہنے سے آتنکوادی ہو نہیں جائیں گے. یہ تمہارے ساتھیوں، اگر دہشت گردی کا چہرہ دیکھنا ہے تو ان کا دیکھو جو ابو بکر البغدادی کو لیٹر لکھتے ہیں. اگر دہشت گردی کا چہرہ دکھانا ہے تو ان کا دکھاؤ جو ابو بکر البغدادی کو امیر المومنین مانتے ہیں. میرا اشارہ کہاں جو آپ سمجھ رہے ہوں گے. میرے بھائیوں، مجھے نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ دو کوڑیوں کے لوگوں کے میں نام لے کر لاکھوں کروڑوں کی تقریر کو میں برباد کروں. میرے پیارے ساتھیوں، اہل حدیث اور سلفی منہج نام ہے کتاب و سنت کے تحفظ کا. اہل حدیث نام ہے رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو ماننے کا. اہل حدیث نام ہے ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک رب کے قرآن کو دیکھتی ہے، دوسرے مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھتی ہے. ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک تو رب سے رب کا قرآن پکڑا جاتا ہے، دوسرے میں آمینہ کے لال کی حدیث ہوتی ہے. ہمارے دو پیر ہیں، ایک رب کے قرآن کی طرف بڑھتا ہے، دوسرا محمد کے فرمان کی طرف بڑھتا ہے. ہمارے دو کان ہیں، ایک سے رب کا قرآن سنتا ہوں، دوسرے سے آمینہ کے لال کا فرمان. ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے، تیسری چیز جس کے پاس ہو لے لے. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ہم کبھی لوٹنے نہیں دیں گے، کبھی برباد. ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں. بتائیے، انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ہماری جو قربانیاں ہیں وہ ڈاکٹر تارا چند سے پوچھ لیجیے. ڈاکٹر تارا چند نے لکھا کہ 4 لاکھ اہل حدیثوں کو سولی دی گئی. کوئی درخت ایسا نہیں دکھتا تھا جس کے اوپر کوئی نہ کوئی لاش کسی عالم کی، کسی اہل حدیث کی لٹکتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم نے اس دیش کے لیے اتنا خون بہایا ہے، اتنی جانیں دی ہیں. افسوس کہ ان ساری قربانیوں کو بھلا دیا گیا. اور یہ معاملہ بڑا الٹا ہے، یہ بالکل ظالمانہ رویہ ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، جبکہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، اور جو حدیث کو مانتا ہے وہ ٹیررسٹ ہو نہیں سکتا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم.
रवाहु नसई फी किताबिल ईमान व शराई। हजरत इमाम नसई रहमहुल्लाह नसई शरीफ के अंदर ये रिवायत किताबुल ईमान व शराई के अंदर लाए। रावी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से लोग महफूज रहें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। इसी तरीके से मोमिन वो है जिसकी वजह से, जिसके हाथ से मुसलमान का या गैर मुस्लिम का माल महफूज रहे। इस हिंदुस्तान में दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ सबसे पहला फतवा अहले हदीस जमात ने नाफिज किया था। उनके खिलाफ सबसे पहली कॉन्फ्रेंस अहले हदीस जमात ने की थी। आज उस जमात को आप दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं। युरीदून लियुत्तिऊ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। कुरान कहता है नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? ये अल्लाह का नूर है, ये रब का कुरान है, ये मुस्तफा का फरमान है, ये सहाबा का मनहज है। इंशाअल्लाह जब तक सूरज मशरिक से निकल रहा है, मगरिब में डूब रहा है, ता कयामत इंशाअल्लाह ये मनहज मौजूद रहेगा, ये जमात मौजूद रहेगी और कुरान हदीस पर इंशाअल्लाह चलने वाले मौजूद। ये 10% हो चाहे 2%, इनकी तादाद पे न जाना, इनके मनहज को देखो, इनके मसलक को देखो, इनकी बुनियाद को देखो कि ये बात किसकी कह रहे हैं। हम रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हमने जब दीन का नाम आया, हमने किसी शहर की तरफ, किसी बस्ती की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं किया। हमने मंसूब किया है तो मदीने की तरफ अपने आप को मंसूब किया है। हमारी तकरीर हो, हमारी तहरीर हो, हमारा मिंबर हो, हमारा मेहराब हो, हमने जब भी बात की है रब के कुरान की बात की है या मुस्तफा के फरमान की बात की। तो ये 10 चीजें जिनसे समाज बिगड़ा है। बीमारी मैंने बता दी, इलाज क्या है?